بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाकया सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। प्यार दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आग को हुक्म दिया कि ए आग, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला के खास फजल और रहमत में था और जो सुकून अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वो इससे पहले कभी न था। प्यार दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और उसी तरह अपनी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा दफा समझाया और अपने कुफ्र और शिरक से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने तकब्बुर के साथ दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अकल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। चुनाचे जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रुसवा हो गया। प्यार दोस्तों, इसके बाद भी कई मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और उसी तरह कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला रहा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलाकर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, चूंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी
ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اور وہ نمرود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، مجھے بہت مزہ آیا ویڈیو دیکھ کر۔ مطلب مجھے یہ سٹوری نہیں پتہ تھی ایکچولی میں، پہلے مجھے نہیں پتہ تھا۔ مطلب اتنا نمرود اہنکاری، اتنا پراؤڈی، اس کو مطلب خود پہ خدا ہونے پر اس کو گھمنڈ تھا، وہ خود کو خدا ہی سمجھتا تھا۔ اور کتنا اس نے چیلنج دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدائی ثابت کرنے کے لیے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، بس اللہ کے پاس ہی سارے پاورز ہیں۔ کوئی خود کو اگر خدا سمجھے تو وہ بہت بڑا بیوقوفی کر رہا ہے، اور نمرود نے کیا بہت بڑی بیوقوفی، اللہ کو چیلنج کیا، اور ایک چیلنج بھی کیا، وہ ایک مچھر سے وہ اپنے زندگی کو اس نے ختم کر لیا، ایک لنگڑا مچھر، وہ بھی اس نے اس کی زندگی کو ختم کر لیا۔ تو مطلب اللہ کی ذات کو کبھی چیلنج نہیں کرنے کا ہے۔ اس سے تو یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی ہے، موت ہے، سارے پاورز اللہ کے ہاتھ میں، بس ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ تو مجھے بہت مزہ آیا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ تو پھر جلدی ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔